يا أمي أقبل رأسك الساكن أبث كل أشواقي وأرشق آج ہالیڈے ہے مگر پھر بھی ببلو صبح سے بور ہو رہا ہے. باہر کھیلنے نہیں جا سکا اسی لیے. زوروں سے بارش جو ہو رہی ہے صبح سے. اب تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امی یہاں کچن میں کام کر رہی ہیں اور ابو ابھی مسجد جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ابو امی سے کہتے ہیں سنیے میں مسجد جا رہا ہوں. عصر کے بعد مسجد میں ایک لیکچر بھی ہے, وہ اٹینڈ کر کے مغرب پڑھ کر آؤں گا. ابو اتنی بارش ہو رہی ہے, آپ کیسے جائیں گے؟ ارے تو کیا ہوا ببلو, میں کار میں چلا جاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے مسجد جا کر نماز پڑھنے کا اجر 27 ٹائمز زیادہ ہے. اور ہاں بیٹے, آپ جب 7 سال کے ہو جاؤ گے تو آپ بھی میرے ساتھ روزانہ مسجد جایا کرو گے. نماز 7 سال کے بعد فرض ہے. ابھی تو آپ نماز سیکھ رہے ہیں نا؟ ہاں ابو سیکھ رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے. ہاں بیٹے, ہمیں ہماری ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنی چاہیے. ڈور لاک کر لیجئے, میں جا رہا ہوں. اللہ حافظ. فی امان اللہ, آپ جائیے میں لاک کر لوں گی. یہ کہہ کر امی بھول گئی ڈور لاک کرنا. پھر امی نے وضو کیا اور ببلو کو بھی وضو کروایا. امی نے نماز پڑھ کر ببلو کو بھی نماز پڑھائی. اتنے میں بارش رک گئی اور ببلو امی سے باہر جانے کی پرمیشن لینے لگا. امی میں باہر دوست کے گھر جاؤں؟ نہیں بیٹے, بارش ابھی ابھی رکی ہے, آپ کہیں گر جائیں گے. پلیز امی پلیز جانے دیجیے نا, میں نہیں گروں گا. نہیں بیٹے, اچھے بچے ضد نہیں کرتے, امی کی بات سنتے ہیں. اچھا بیٹے, میں کچن میں کام کرنے جا رہی ہوں, آپ یہ کلرنگ کریے بک میں. یہ کہہ کر امی کچن میں مصروف ہو گئی. مگر ببلو کو تو باہر جانے کی پڑی تھی. ڈرائنگ میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا. پھر ببلو کی نظر ڈور پر پڑی جو امی نے لاک نہیں کیا تھا. ببلو کو خیال آیا کہ امی تو ہمیشہ روکتے رہتے ہیں, یہ مت کرو وہ مت کرو, دیکھو تو بارش رک بھی گئی ہے تو بھی باہر جانے سے منع کر رہے ہیں. میں چپکے سے چلا جاتا ہوں, تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا, امی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ سوچ کر ببلو چپکے سے باہر چلا گیا اور امی یہاں کچن میں مسالہ پیس رہی تھی. ببلو روڈ سے سنبھال کر چل رہا تھا کہ کہیں پھسل نہ جائے. بچتے بچاتے ایاز کے گھر پہنچا اور سوچا کہ امی تو منع کر رہے تھے, میں گر جاؤں گا سوچ کر. امی کو کیا معلوم, اب میں بڑا ہو گیا ہوں. اب جیسے ہی آگے بڑھا ببلو کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے گر پڑا. میں گر گیا. اتنے میں ایاز اور رولتا باہر آئے تو دیکھا کہ ببلو کو زور سے مار لگا ہے. انہوں نے ببلو کو اندر بلایا, زخم کو کلین کر کے بینڈیڈ لگا دیا اور ببلو کو پانی دیا. الحمدللہ. رشتہ دیدی آنٹی ہے کیا گھر پر؟ نہیں ببلو, امی اور ابا چھوٹی کو لے کر گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ببلو ابھی تو بارش رکی ہے اور اتنی سردی میں آپ کیوں آئے؟ آنٹی نے روکا ہوگا نا؟ روکا تو تھا دیدی, میں چپکے سے ڈور کھلا دے کر آ گیا. نہیں ببلو, ماں باپ کی بات ماننی چاہیے, وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی روکتے ٹھوکتے ہیں. ہم چھوٹے ہیں اسی لیے سمجھ نہیں پاتے. اب دیکھو تو کیسی چوٹ لگی ہے آپ کو, اور دیکھو رائٹ ہینڈ کے فنگرز کو مار لگا ہے. کچھ دنوں تک اسکول میں لکھ بھی نہیں پاؤ گے. یہ سن کر ببلو بہت افسوس کرنے لگا, کاش امی کی بات مان لی ہوتی. ببلو کلاس کا کلیور اسٹوڈنٹ تھا. اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اب کچھ دن تک نہیں لکھ پائے گا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ ہی ہیں. ماں باپ کی بات نہ ماننے پر اللہ ناراض, ماں باپ ناراض اور ہمارا ہی نقصان.
ایاز یہ سب غور سے سن رہا تھا۔ رشدہ دیدی اسے کئی بار قرآن کی باتیں اور حدیث سناتی رہتی جو وہ پڑھتی۔ ایاز نے ماں باپ کے بارے میں حدیث جاننی چاہی اور رشدہ سے پوچھا، رشدہ دیدی، آپ کو کوئی اسٹوری معلوم ہو تو بتائیے نا ماں باپ کے بارے میں۔ ہاں، میں نے کل ہی پڑھا تھا، بتاتی ہوں۔ یہ اسٹوری ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے سکھایا تھا، بیٹا تم ہمیشہ سچ بولنا، چاہے تمہارا نقصان ہو یا تمہاری جان جائے۔ ایک وقت جب وہ سفر پہ جا رہے تھے، ان کی ماں نے کچھ اشرفیاں ان کی ڈریس میں سی دی تھی تاکہ وہ گم نہ ہو، تاکہ کوئی چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر میں نکلتے ہیں تو انہیں ڈاکو کا گروپ ملتا ہے۔ ڈاکو ان کی پوری جانچ کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا، تو وہ اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں جو میری ڈریس میں میری ماں نے سی دی ہیں۔ اس پر ڈاکو کہتے ہیں کہ اگر تم نہ بتاتے تو ہمیں کبھی معلوم نہ ہوتا کہ تمہارے پاس اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کہتے ہیں کہ تم ہم سے جھوٹ بھی بول سکتے تھے، تم نے سچ کیوں کہا؟ اس پر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میری ماں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا۔ اس چھوٹے بچے کی بات پر ڈاکو بہت شرمندہ ہوتے ہیں، اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی اشرفیاں بھی، اور وہ ڈاکو بھی چوری کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھا کس طرح ماں کی بات سننے پر عبد القادر جیلانی ڈاکو سے بھی بچ گئے، ان کی اشرفیاں بھی چوری نہیں ہوئی اور ڈاکو نے چوری بھی چھوڑ دی۔ ماشاءاللہ دیدی، اچھی اسٹوری سنائی۔ میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولوں گا اور اپنے امی ابو کی بات ہمیشہ سنوں گا۔ ہاں، ایک اور قصہ سناتی ہوں موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے پوچھا کہ اللہ، میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کسائی۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت سے سوچے کہ نہ کوئی مجاہد، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بڑا نیک آدمی، بلکہ ایک کسائی۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے گئے۔ وہ عام کسائیوں کی طرح تھیلے میں گوشت ڈالے شام کو اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، آ سکتے ہیں۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر گیا، روٹی بنائی، سالن تیار کیا، اسے پلیٹ میں رکھا۔ گھر میں ایک عورت بیڈ پر لیٹی پڑی تھی، بہت کمزور۔ کسائی اسے اٹھا کر نوالے بنا بنا کر کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے سر ہلا کر بس کرنے کو کہا۔ پھر اس نے اسے بڑھیا کا منہ صاف کیا، پانی دیا۔ یہ سب کرنے پر وہ بڑھیا کچھ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری امی ہیں، میں روز صبح ان کے سارے کام کر کے جاتا ہوں اور شام کو آ کر پہلے ان کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے کام کرتا ہوں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کچھ کہہ رہی تھی۔ کسائی نے کہا یہ میری امی بڑھاپے میں کچھ بھی بولتی رہتی ہیں، ان کی جب بھی خدمت کرتا ہوں یہ مجھے دعا دینا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ بھلا میں کدھر اور موسیٰ علیہ السلام کدھر؟ سمجھے آپ لوگ؟ یہ ہے ماں جس کی دعا نے ایک کسائی کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دیا۔ رشتہ دیدی، مجھے بھی جنت میں جانا ہے ماں باپ کی خدمت کر کے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سب سن کر ببلو پر بہت اثر ہوا، بڑی اداسی سے رشدہ سے بولا، دیدی اب اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے اور امی بھی، میں کیا کروں؟ ببلو امی سے معافی مانگ لو اور آگے سے ان کی بات ہمیشہ ماننا،
وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گی، پھر اللہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اچانک رشدہ کو یاد آیا کہ ببلو کے امی اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس نے ببلو سے کہا، ببلو، آنٹی آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، میں کال کر کے بتاتی ہوں کہ آپ یہاں ہو۔ اتنے میں ہی بیل ہوئی۔ رشدہ نے دیکھا تو وہ ببلو کی امی تھیں۔ وہ ببلو کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی۔ رشدہ نے سلام کیا اور انہیں اندر بلایا۔ امی ببلو کو دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور یہ مار کیسا لگا؟ امی، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور بنا بتائے یہاں چلا آیا، راستے میں پھسل کر گر گیا اور یہ مار لگا۔ اب سے میں آپ کی بات ہمیشہ مانوں گا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ میں نے تمہیں معاف کیا ببلو، اور میں ناراض بھی نہیں ہوں۔ تو دیدی، اب اللہ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ نہیں ببلو، اللہ بھی ناراض نہیں ہوں گے، امی نے جو معاف کر دیا۔ آنٹی، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ببلو یہاں آئے ہیں، میں انہیں اسٹوری سنانے میں آپ کو کال کرنا بھول گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں ببلو کو، جزاک اللہ۔ ببلو بہت خوش تھا کہ امی نے اسے اتنی جلدی معاف کر دیا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ والدین کی بات مانے گا اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک پویم سناتا ہوں جس سے آپ بہت خوش ہو جائیں گی۔ اوہ ضرور بیٹا۔ 1 2 اسٹارٹ۔ پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے ممتا کے سائے میں پھولو بنو، تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، آسرا میرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری